ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے. یہاں سے پہلے وہ ہالی ووڈ سے شروع ہوتا ہے، پھر بالی ووڈ جاتا ہے، پھر بالی ووڈ سے یہاں آ جاتا ہے. ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، کہ فرق کیا ہمارے میں، کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، اس میں بھی رومانس ہے، اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں. اور بدقسمتی سے جو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ بالی ووڈ سے ایک بالکل، بالی ووڈ میں بھی کبھی آج سے 30-40 سال پہلے آپ کبھی اس طرح کی فحاشی نہیں دیکھتے تھے. اب وہ اتنا گند آ گیا ہے. جو مغربی جو ہالی ووڈ کی جو سب سے بدترین چیزیں ہیں وہ انہوں نے اپنا لی ہیں، لیکن وہ نہیں دکھائی جو کہ ان کے معاشرے کی طاقت ہے. تو اس کا بڑا برا اثر ہمارے بچوں پہ پڑ رہا ہے، اور اس کا بڑا برا اثر اسکولوں کے پر پڑ رہا ہے. ڈرگ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، ہماری سیکس کرائمز بڑھ رہی ہیں، بچوں کے خلاف کرائمز بڑھ رہی ہیں جب آپ ایک معاشرے میں اس طرح کی فحاشی پھیلاتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک مختلف کلچر دکھایا جو لوگوں کو بتائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایک طرز زندگی تھی، ایک کلچر تھا، ایک ویلیوز تھے. کیونکہ وہ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے فیملی سسٹم کو. یاد رکھیں، معاشرے کے اندر جیسی فحاشی بڑھتی جاتی ہے، فیملی سسٹم گرتا جاتا ہے. جب میں برطانیہ میں پہلی دفعہ گیا تھا 18 سال کی عمر میں، تو ایک طلاق ہوتی تھی ہر 14 شادیوں میں. ایک طلاق ہر 14 شادیوں میں. اب جب میں پچھلے 8-10 سالوں میں ہر 10 شادیوں میں 6 یا 7 اب طلاق ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہے کہ جیسے جیسے یہ فحاشی بڑھتی گئی، وہ ڈائریکٹ پریشر پڑا فیملی سسٹم پہ. اور اسلام کا سارا کلچر ہی یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا تھا فیملی سسٹم. یہ جو ہمیں چیزیں بتائی ہیں ہمارے کلچر میں، یہ جو ماڈسٹی، یعنی یہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرنا، اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ نے اپنے فیملی سسٹم پروٹیکٹ کرنا ہے. تو ہمارا انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جو مغربی ایلیٹ ہے، اس کے اندر فیملی سسٹم بھی ٹوٹتا جا رہا ہے جیسے مغرب میں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. ایک اور بھی ہے، ایک ہے صوفی کے اوپر، یونس امیر، وہ بھی ترک ہے. وہ اس کی وہ نیکسٹ ٹرانسلیشن آپ نے کرنی. اچھا جی، میں دوسری چیز آپ کو دیکھیں، میں نے پاکستان کے میڈیا کو ایوالو کرتے دیکھا ہے. ہم نے دیکھا ہے اس کو کہ کیسے یہ چینج ہوتا گیا. پہلے ہوتا تھا صرف پی ٹی وی، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جس نے جب جنرل مشرف کی آئی گورنمنٹ، تو ہم نے بڑا کہا کہ ان کو کہ باقی ٹی وی چینلز کو آنے دیں. اس سے پہلے صرف پی ٹی وی ہوتا تھا. تو یہ 2002, 3, 4 میں شروع ہوئی باقی ٹی وی چینلز، اور ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے پہلے لوگ بڑا انٹرسٹ لیتے تھے کرنٹ افیئر پروگرامز میں. تو بڑا کرنٹ افیئر پروگرامز ایسے نہیں شروع ہوئے ایسے کہ واقعی ایک اس میں سے لوگوں کو پتہ چلتا تھا، ڈفرینٹ موقف کی سمجھ آتی تھی. اچھا جی، یہ پارٹی کا یہ موقف ہے، اپوزیشن کا یہ، گورنمنٹ کا یہ. بڑا اچھا شروع ہوا ایسے، اور اس میں کئی اینکرز ایک دم بڑے اوپر آ گئے. جتنے وہ اچھے کرتے تھے تو وہ اوپر آنے شروع ہو گئے. پھر ہوا کیا، یہ چلتا گیا. اگر آپ دیکھیں ان کی ریٹنگز ٹی وی چیٹ شوز کی، تو یہ بڑھتی گئی 2010 تک، 2011 تک یہ ٹی وی چینلز کی جو کرنٹ بڑھتی گئی، اور یہ بڑھتا گیا. اور یہ آخر میں یہ وہ سٹیج آ گئی کہ جو چیٹ شوز کی جو لوگ دیکھتے تھے، لوگوں کے لیے بے معنی ہو گئی چیٹ شوز. وہ کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہاں تو صرف ایک بازار لگ گیا. وہ اس کو برا کہے، کوئی اس کو برا کہے. بیچ میں جو اصل جو لوگ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں وہ کم ہونی شروع ہو گئی. تو آپ جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ یوٹیوب کے اوپر لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی سنتے ہیں، کیونکہ لوگ انفارمیشن چاہتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چیٹ شو میں ایک دوسرے کے شور مچا ہوا ہے، برا بھلا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، بیچ میں سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اصل میں تو لوگ جو سچ لوگ ڈھونڈنا چاہتے ہیں وہ چھپ جاتا ہے. تو
آپ سب کے لیے دیکھیں، میرا جو زندگی کا ایکسپیرئنس ہے وہ یہ کہ اللہ الحق ہے. جو سچ ہے نا وہ چھپتا نہیں ہے زیادہ دیر. آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں، آپ میڈیا کو بھی کھلا دیں، لیکن جو عوام ہے وہ آخر میں وہ سچ ڈھونڈے گی. آپ کبھی بھی کوئی کسی میڈیا اونر کا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو عزت دے گا یا کسی کو ذلت دے گا. یہ چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. یہ کبھی کوئی انسان کسی کو نہ ذلیل کر سکتا نہ اس کو عزت دے سکتا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو سارے امیر لوگ عزت دار ہو جاتے اور غریب لوگ ذلیل ہو جاتے. ایسا ہے نہیں. اس لیے کیونکہ عزت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے اور وہ دیتا ہے وہ لوگ جو رائے حق پہ ہوتے ہیں. تو آپ کے لیے جو سب سے بڑا ایڈوائس میرا یہ ہے، میں نے اینکرز کو اوپر جاتے اور نیچے آتے دیکھے. کتنے اینکرز کو میں نے دیکھا، اس میں دو چیزیں ان کے راستے میں زوال میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو اینکر اپنی میں اور اپنی انا کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں بڑا بنا کہ وہ لوگوں کے سامنے حقائق پیش کرتا ہے، وہ ایک ایسی ہیلدی ڈبیٹ کرتا ہے جس سے عوام میں زیادہ شعور پیدا ہو. وہ جو اپنی ذات کے اوپر آ جاتا ہے کہ اچھا میں فیصلہ کروں گا، یہ اوپر جائے گا یہ نیچے جائے گا. جب اینکر کے اندر یہ آ جائے، یہ تکبر، آپ یہ سمجھ آئے کہ وہ اینکر اب نیچے چلا جائے گا اور آپ کے سامنے بڑے اینکر اوپر سے نیچے آئے ہیں. اور دوسری چیز، جو اینکر جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ غلطیاں بھی کرے گا لیکن یہ ہے سچا آدمی، یہ ہے قوم کے لیے بات کرے گا، یہ رائے حق پہ کھڑا ہوگا، تب تک لوگ ہمیشہ اس کو سنیں گے، اس کا گراف اوپر جائے گا. جب ان کو یہ ہو گیا نا، اور کئی ایسے اینکرز آپ نے دیکھا ہوگا، جب ان کی کریڈیبلٹی گئی کہ جی لوگوں نے کہا اچھا جی یہ جو بات کر رہا ہے اس میں تو، جب اس کی 3-4 چیزیں پروو ہو جائیں کہ یہ اس نے سچ نہیں بولا یا اس نے مس لیڈ کیا لوگوں کو، غلط تو اس کے جب کریڈیبلٹی جاتی ہے، آپ یہ سمجھ آئیں کہ اینکر کا پھر گراف نیچے جانا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، جو آپ کے لیے اچھا لوگ بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے، کہ جو بھی ہوگا یہ چاہے گورنمنٹ اگر سچ بولے گی تو گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا، اپوزیشن بولے گی اپوزیشن کے ساتھ ہوگا. جب لوگوں کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے نا کہ سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا، لوگ اس کو واچ کریں گے، وہ اوپینین میکر بن جائے گا، اس کی رائے امپورٹنٹ ہو جائے گی پبلک کے اندر، جس کو اوپینین میکر کہتے ہیں. لیکن جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ فرمائشی یا یہ کسی سے کوئی پیسہ ملا یا کچھ اس کی وجہ سے کچھ کر رہا ہے، آٹومیٹکلی وہ نیچے آ جاتا ہے. اس لیے یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ ینگ ہیں اور یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے. دیکھیں ہر دور میں اللہ اپرچونٹیز دیتا ہے. اب یہ آپ کو اپرچونٹی مل گئی یوٹیوب میں، ایک بڑا اچھا ایک لوگ اپنی اس میں کریئر بنا سکتے ہیں، اور یہ بھی چینج ہوتا ہے. اچھا اتنی تیزی سے سوشل میڈیا چینج ہو رہا ہے، اور آپ کو سب کو پتہ ہوگا کہ جو سب سے پہلے پارٹی جس نے سوشل میڈیا کو اپنایا تھا وہ تحریک انصاف تھی. اس سے پہلے کسی کو نہیں سمجھتی سوشل میڈیا کی. تو ہم سب سے پہلے یہ فیصل سب سے زیادہ ڈاکٹر الوی ہم نے اپنی یہ شروع کی، اپنے ممبرز بنائے، اور تو تب تک کسی کو پرانی پارٹیز کو سمجھ ہی نہیں تھی کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی ایک طاقت بن کے ابھر ہے. تو اب تو یہ اور آگے چلا گیا اور یہ پھر چینج بھی ہوتا رہتا ہے. ٹائم کے ساتھ سوشل میڈیا بھی بدلتا جاتا ہے. یہ جس طرح آپ نے کہا کہ فیس بک سے اب یہ یوٹیوب کی طرف لوگ آ رہے ہیں، اور اس طرح چینج ہوتا جائے گا. اور پھر واٹس ایپ گروپس بن گئے ہیں اور نئی چیزیں آتی رہیں گی. تو جو ایک انسان یا معاشرہ یا ادارہ، ایک انگریزی کا ورڈ ہے ٹو اسٹے اہیڈ آف دا کرو، ٹو اسٹے اہیڈ آف دا کرو، یعنی جو بھی آگے کا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ جو پہلے دیکھتا ہے کہ اب ادھر جا رہا ہے تو وہ ٹائم کے ساتھ آگے جاتا ہے، ٹائم سے پہلے چیزیں اسپاٹ کر لیتا ہے، وہی دنیا میں آگے جاتے ہیں. جس طرح یہ سارے سلیکن ویلی میں یہ جائنٹس بن گئے، ینگ لڑکے دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. وہ ہے وہ جو مارک زکربرگ، ینگ لڑکے. تو
یہ اپرچونٹیز کبھی دنیا کی تاریخ میں پہلے نہیں تھی. یہ جو اب اپرچونٹیز آ رہی ہیں تو آپ کے لیے بڑا اچھا ٹائم ہے. لیکن میں یہ پھر سے آپ کو ایمفسائز کروں گا, لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ عوام دیکھ لیتی ہے کہ کون رائے حق پہ ہے. آج نہیں, تھوڑی دیر کے لیے لوگ, وہ ایک ابراہیم لنکن کی سینگ ہے, بڑی اچھی سینگ ہے کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں اور سارا وقت صرف آپ تھوڑے سے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں. لیکن سارا وقت کوئی بھی آج تک سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکا, کیونکہ اللہ الحق ہے. اور یہ جو کرونا ہے, یہ یاد رکھیں بہت بڑا امتحان اللہ نے ہمیں نہیں, پاکستان ہی نہیں, ساری دنیا پہ بہت بڑا امتحان دیا. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, ہمارے جیسے ملکوں کے لیے, ہندوستان کے لیے, بنگلہ دیش کے لیے, ساؤتھ افریقہ کے اندر ملک ہیں جدھر غربت ہے, جدھر وہاں بھی کچی آبادیاں ہیں, ادھر ایک بالکل مختلف امتحان ہے بنسبت یورپ, چائنا, امریکہ, وہاں بالکل مختلف چیلنجز ہیں. تو اس لیے اس کے اندر جو ہمارا ملک نکلے گا, یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قوم بن کے اس امتحان میں سب ہم امتحان میں شرکت کریں. ہماری پوری کوشش ہے کہ سب جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارہ ہمارا جو کمزور طبقہ اس وقت مشکلوں میں پڑ گیا ہے, کبھی بھی ایسی بے روزگاری نہیں تھی. اور امریکہ میں بے روزگاری کا مطلب ہی کچھ اور ہے, کیونکہ وہاں تو بے روزگار ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے سوشل سیکیورٹی پہ, اس کو حکومت پیسے دینا شروع کر دیتی ہے, سب رجسٹرڈ ہے. ہمارا 75-80% جو ڈیلی جو دیہاڑی دار ہے, وہ جب بے روزگار ہوتا ہے تو اس کی تو کسی کے پاس رجسٹریشن ہے ہی نہیں, کوئی اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. وہ جا کے گھر بیٹھ جاتا ہے, اس کی دیہاڑی پہ وہ اس کی فیملی ڈپینڈ کرتی ہے, بچے, اس کی بیوی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ جا کے کھانا لے کے آئے یا پیسے ہوں, تو ان کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے. جس کی وجہ سے میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں لاک ڈاؤن مختلف طریقے سے کرنا چاہیے تھا, یعنی شادیاں, کالجز, یونیورسٹیز, میچز وغیرہ جدھر لوگ جمع ہوتے ہیں وہ تو بند کر دینے چاہیے تھے. لیکن ہمیں کاروبار نہیں بند کرنا چاہیے تھا. اس میں سوچ سمجھ کے کاروبار کے اندر, مثلا دکانیں بھی ہم 1-2-3 دکانیں چھوڑ کے ان کو کھول دیتے اور پھر یعنی روٹیٹ کرتے تھے تاکہ روزگار چلتا رہتا. یہ چھاپڑی والے, ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک دم جو سب کچھ بند ہو گیا, اس سے ہمارے جیسے معاشرے میں بڑی مشکلات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. تو اب ہم سلیکٹو کھول رہے ہیں, کنسٹرکشن کھول رہے ہیں, کاروبار کھول رہے ہیں, لیکن اس کو کھلتے کھلتے بھی ٹائم لگے گا اور تب تک بڑی مشکلات میں لوگ, جس کی وجہ سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ احساس کیش پروگرام سے اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن سب سے پہلے تو آج کوئی بھی دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ کرونا کب قابو میں آئے گی, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. تو جو ساری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کرونا کے ساتھ گزارا اب ہم کیسے کریں گے, کرونا بھی ہو اس کو بھی روکیں لیکن ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے تاکہ ہمارے بیچارے لوگ بھوکے نہ مریں. تو ہمارے لیے اب سب سے بڑا یہ چیلنج ہے. اس کے لیے ایک بڑا اچھا ایک ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, وہ ہم نے اب ساری ایجنسیز بیٹھی, ہماری سارے ادارے بیٹھے, ہم نے ایک سسٹم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ISI کے ساتھ مل کے نکالا ہے کہ سارے پاکستان میں ہم ٹریک کریں گے کدھر کدھر ہمارے کرونا کی کے جو افیکٹیز ہیں, جن کو انفیکشن ہے, پھر ان کو ہم ٹریک کر کے پھر ان کی پورا بنائیں گے کہ وہ کن کن سے مل رہے ہیں. یعنی جو طریقہ اب ہوگا کہ بجائے سارا 22 کروڑ کا ملک بند کر دیں, ہم ادھر کانسنٹریٹ کریں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب کلسٹر بن رہا ہے, ان کو تھوڑی دیر کے لیے کوارنٹائن کریں تاکہ وہ پھیل نہ سکے. اس کے علاوہ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں نا, اگر ہم سارا ملک بند کر دیتے ہیں یہاں بھوکے مریں گے لوگ, لیکن اگر ہم پوری طرح کھول دیتے ہیں تو کرونا پھیلنے کا ڈر ہے. تو اس لیے ایک بیچ کا نظام یہ لے کے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی آگے بڑھیں گے. جو ہر کرائسس ہوتا ہے نا, اس میں اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اس میں اگر انسان اپنا عقل استعمال کرے تو اس میں موقع بھی بڑے مل جاتے ہیں. اور کرائسس کے اندر کئی بڑی زبردست چیزیں ہو جاتی ہیں, کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. ایک انگریزی کا فریز ہے, نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن.
جب آپ پھنس جاتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے میں اتنی صلاحیتیں دے دی ہیں کہ اگر ہم اپنا ذہن استعمال کریں تو اس میں سے راستہ نکلاتے ہیں. تو اس میں سے ایک یہ راستہ ہے کہ جو ٹیلی ایجوکیشن ہے، دوسرا ٹیلی میڈیسن، کہ ہم سب تک تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے ریموٹ علاقوں میں لوگ ٹی وی کے اوپر سامنے آئیں. یہ ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے تاکہ وہاں یہاں بھی ڈاکٹر بیٹھا بیٹھا ادھر ان کو اوپینین دے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ آپ یہ کریں جو بھی. اور یہ جو اسکولوں کا نظام، کیونکہ ہمارے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، تو یہ ٹیلی ایجوکیشن کے ذریعے ہم کئی ان علاقوں میں پہنچے جدھر ہمارے ٹیچر ہی نہیں ہیں یا نہیں جاتے، یا جب تک ٹیچر نہیں جاتے تو تب تک بچوں تک پہنچ سکیں. اور بھی بڑی چیزیں ہیں، اور بھی میرے خیال میں ہم اب نئی نئی چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو دیکھتے، وائرس کو دیکھتے ہوئے کیسے اب ہم اور چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ملک بھی چلاتے رہیں ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے رہیں، لیکن یہ کرونا کا بھی کو سنبھال سکیں. اس بات میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک عام یہ ہے کہ پتہ نہیں گورنمنٹ کو اربوں ڈالر آ گئے باہر سے اور یہ تقسیم ہو رہے ہیں، کسی کو ہو رہے ہیں کسی کو نہیں. کیا باہر سے اب تک ہمیں جو امداد مل رہی ہے عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے بھی مل رہی ہے؟ کوئی امداد کئی باہر سے نہیں مل رہی، اس ذہن میں ڈالیں. کوئی صرف ہمیں آئی ایم ایف نے جو ہمارا مشکل ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں، ساری دنیا کی ایکسپورٹس گر گئی ہیں، ہماری جو ریمیٹنسز آنی تھی، جو ہمارے پاکستانیوں نے پیسے بھیجنے تھے وہ گر گئے. تو انہوں نے جو ہم نے قرضے دینے تھے، پرانے قرضے لیے ہوئے تھے، ان کی جو قسطیں دینی تھی اس قسطوں میں رعایت ملی ہے. سو امداد کوئی نہیں آئی. امداد اس لیے تو ہم اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کاروبار شروع ہو تاکہ ہماری کوئی کلیکشن ہو، کیونکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی گر گئی ہے. اوکے جی، تھینک یو.